السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زندگی صرف دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے، پورے کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یعنی عقیدے میں یہ بات ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کے مسائل ہیں جیسے یہ زندگی کے مسائل ہیں، مگر اس عقیدے کے باوجود مسلمانوں نے صرف اسی زندگی کے مسائل کو مسائل سمجھ رکھا ہے۔ عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہی مسائل ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں اور اپنے قریبی لوگوں کا، جس سے جان پہچان ملاقات ہے، رشتہ داروں کا، چیزوں کا جائزہ لیں۔ ایک چیز ہی معلوم ہوگی آپ کو، وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے مسئلہ کاروبار کا ہے، کسی کے سامنے نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے مکاندار کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے کرایہ دار کا مسئلہ ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے۔ جی ایک مسائل ہے، یہ مسائل میں گھرے ہوئے آپ دیکھیں گے لوگوں عام بات کہ یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا، بس یہ ہونا ہے، بس یہ ہو گیا، بس یہ ہونا ہے۔ جی آپ ایک گھیرا ہے، ایک چکر ہے جو اس میں لوگ مبتلا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک یہ کہ یہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے کہ بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کی فکر میں لگا۔ دوستو، عرض کرنا یہ ہے، ایک غیر مسلم صرف اسی میں منہمک رہتا ہے تو تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہاں عقیدہ ہی نہیں نا، وہ تو ان کے پاس عقیدہ ہی یہی زندگی ہے، ختم ہو گیا، ان کا مسئلہ ہی نہیں نا، ان کا ایمان ہی نہیں۔ لیکن تعجب اس وقت ہوتا ہے جب ایک ایمان والا جو موت کے بعد زندگی کا یقین رکھتا ہے، انہیں جو صبح سے شام تک اسی میں لگا ہوا، اس کی خوشیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہی ہے مل جانے پر، اور اس کے غم کا تعلق بھی دنیا کے چھوٹ جانے پر۔ خوشیاں، غم، آرزوئیں، تمنائیں، محنتیں، تگ و دو، ایک فکر اسی میں چل رہی ہے۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
نہیں ہوگا تو دوست اس سے ہٹ کر بھی ہمارے مسائل ہیں نا. خاتمے کا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. موت کس حالت میں آئے گی مسئلہ ہے, اس کی فکر کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے, آپ نے فرمایا حسبی اللہ عند الموت, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے موت کے وقت میں. موت کا وقت میرے پر آنے والا ہے, یہ موت کیسے آئے گی وہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا, اس کی بھی فکر چاہیے نا دوستوں. ہم جاتے وقت میں کلمے کے ساتھ جائیں گے اللہ کی توفیق سے, یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ, آپ سوچو. کوئی چھوٹا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے ایک ایمان والے کے سامنے. اور یہی نہیں, اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے, قبر کے سوال جواب کا مسئلہ ہے نا. ہم سب کو معلوم ہے نا قبر میں سوال جواب ہوگا, مسئلہ ہے نا. میرے بھی مرنے کے بعد میں, آپ کے بھی مرنے کے بعد میں قبر میں سوال ہوگا, 3 سوالات ہوں گے, ہے نا. اب وہ سوال کے جواب صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہے مسئلہ. آپ ذرا سوچو. اور یہ مسئلہ دنیا کے تمام مسئلوں سے بڑا ہے دوستو. یہ جو مسائل ہیں ہمارے, موت کے وقت کے مسائل, خبر کے مسائل, ادھر اوپر کے جو مسائل ہیں نا اس میں, یہ ان مسائل سے بہت بڑے مسائل ہیں, بہت بڑے مسائل. یہ مسئلے کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. دیکھو دوستو, کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلہ. یہاں ملا تو بھی مسئلہ نہیں ہے, نہیں ملا تو بھی مسئلہ نہیں ہے, بالکل مسئلہ نہیں ہے. وہ وقتی طور پر تھوڑا اچھلنا کودنا ہے, خوشیاں ہیں, لیکن کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. ایک آدمی کو رہنے کے لیے بنگلہ اور فارم ہاؤس مل گیا, وہ بھی رہ رہا. ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چھوپڑ پٹی ہے, وہ بھی رہ رہا نا. میں نے بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑا مسئلہ ضرور ہے, میں مانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا جائے. ایک کو تجارت میں بہت تیز ترقی ہو رہی ہے, بہت بلندی پہ پہنچ چکا ہے, اور ایک ہے کہ بس وہیں سائیکل پر ہی. مسئلہ نہیں ہے یہ, بڑا نہیں ہے مسئلہ. سمجھو بات کو آپ. زندگی اس کی بھی گزر جائے, زندگی اس کی بھی گزر جائے. مسئلہ بڑا نہیں ہے یہ. ایک مومن کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ غلط ہو جائے, بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ تو گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خبر کے سوالات جوابات میں غلط ہو گیا تو گیا کام سے, بہت بڑا مسئلہ ہے نا, چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. 3 سوالات کے جوابات بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو. یہ میرے کو بھی پیش آنے والا اور آپ کو بھی پیش آنے والا, اس کی بھی فکر کرو یار. اور آگے مسئلے, وسلم کی دعا میں بات ملتی کہ میرا اللہ مجھے لیے کافی ہے. پل صراط کے اوپر سے گزرنا میرے کو بھی ضروری ہے اور آپ کو بھی ضروری ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ضروری ہوگا. اور ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے اللہ والوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا. صاحب کیا گزریں گے کہ نہیں, نیچے جہنم میں گر جائیں گے, کیا ہوگا. راتیں روتی ہوئی کٹ جاتی تھی, کیا ہوگا. کہ اللہ کا فرمان تو گزرنا ہوگا اس کے اوپر سے, میں نکل جاؤں گا اس کے اوپر سے کہ گر جاؤں گا جہنم کی آگ میں. پریشان ہوتے تھے, راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی ان کی. بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں جو ہے, نہ اس طرف توجہ ہے, نہ اس بارے میں دعائیں ہیں.
دوستوں کیا ایک مسلمان کی فکر ایسی گری ہوئی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے صاحب. مسئلہ اب بھی نہیں ختم ہوا صاحب، اور مسائل ہے. میزان عمل ہے، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، ہے نا؟ معلوم ہے نا؟ میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے دن وزن اعمال کا ہونا حق ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، وزن اعمال ہوگا، گناہوں کو تولا جائے گا اور نیکیوں کو تولا جائے گا. روزانہ کے گناہ، روزانہ کے نیکیاں تولے جائیں گے. یہ مسئلہ میرے کو اور آپ کو پیش آنے والا، اس ترازو کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے. بڑا کتنا بڑا مسئلہ ہے بتاؤ آپ، کیا چھوٹا مسئلہ ہے جی یہ؟ اگر وزن اعمال کے اندر اللہ حفاظت فرمائے نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو گیا کام سے وزن. کہنے والے نے کہا جب تلیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب تلیں گے عمل سب کے میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون اونچا ہے کون نیچا ہے، وہ تب معلوم ہوگا. ابھی تو کچھ نہیں، وہ مرحلے سے گزرنا ہے میرے کو آپ کو. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اعمال نامے کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مسئلہ ہے وہ. میرے اور آپ کا مسئلہ ہے نا؟ قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ میدان محشر میں پکار رہا ہوگا خوشی خوشی سے، آؤ میرے نام اعمال کو پڑھ لو تم. اور جس کو میزان، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ نکلتا تو اچھا تھا، مجھے میرے ہاتھ میں نہ آتا تو اچھا تھا، کاش کہ میں موت کے بعد ختم ہو جاتا، دفن ہو جاتا، پھر بات ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، پھر یہ مسئلہ نہ پیش آتا میرے اوپر. یہ ہوگا. میرے دوستو یہ سب مسائل ہیں، یہ سب بہت بڑے مسائل ہیں میرے اور آپ کے. موت کا مسئلہ، قبر کے سوال جواب کا مسئلہ، پل صراط پہ گزرنے کا مسئلہ، میزان عمل کا مسئلہ، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ سب مسائل سے میرے کو اور آپ کو گزرنا ہے. اور اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ان مسائل کے سامنے دنیا کا کوئی مسئلہ، حتیٰ کہ زندگی اور موت کا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحت اور مرض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے سامنے. غریبی اور امیری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے سامنے. محل کا اور فٹ پاتھ کے نہیں گزارنے والے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے سامنے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم آنکھیں بند کیے ہوئے اس کو دیکھ اسی پہ چل رہا صاحب. بس جو خوش ہے تو اس بات پر خوش ہے کہ اس کی دنیا بن گئی، جو غمگین ہے تو اس بات پر غمگین ہے کہ اس کی دنیا اجڑ گئی. ایسا اتنا ہی ہے مسلمان کا؟ ایسا نہیں تھا جی میرے دوستو. قرون اولیٰ میں ایسا نہیں تھا، اور آج بھی اللہ کے بندے جس لائن پر چل رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، ان کا انداز ایسا نہیں ہے. ہم خوش ہو گئے آج کی مادہ پرست ضرور خوش ہو، ہماری ڈیلنگ کامیاب ہو گئی، آج ایک بڑا آرڈر مل گیا، اب خوش ہیں. یہی ہے نا؟ اس پر خوش ہو گئے ہم. وہ خوشی اتنی ہے کہ ہم خوابوں میں نہیں ہیں خوش، بس خوش ہو گئے. تہجد کی توفیق مل گئی، آنکھوں سے آنسو نکالنے کی توفیق ہو گئی جی. رب کریم کے سامنے اتنا رویا کہ جی دامن بھیگ گیا. یہ خوشی کا موقع آیا. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہو گئی، یہ خوشی کا موقع دوستو. یہ خوشی کا موقع ہے یہ. اور ہمارا غم کس پر ہے؟
آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی ڈیلنگ، آرڈر ملتے ملتے کسی کی بدماشی سے چلے گیا آرڈر۔ ارے کیا بولنا صاحب، ایسا منہ کا نوالا چھن گیا، پیام لگتے لگتے ختم ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب اس پر غمگین ہیں آپ، یہ غم کا مسئلہ ہے؟ ارے غم تو اس وقت ہوتا جب ہماری نماز چھوٹ گئی تو غم ہوتا، ہماری جماعت چھوٹ گئی تو غم ہوتا، آج کی تلاوت کی جو مقدار ہم نے مقرر کر رکھی ہے وہ تلاوت کی مقدار چھوٹ گئی تو غم ہوتا، ذکر کی جو مقدار مقرر کر رکھی ہے وہ ذکر کا مقدار نہیں ہوتا تو غم ہوتا۔ ارے یہ غم کے پہلو یہ تھے نا دوستو، حقیقی غم، حقیقی خوشی تو یہ تھی، لیکن پیچھے ڈال دیا لوگوں نے۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے، ہمارے بچوں کا پیام لگ گیا، ہمارے گھر بن گئے، ہمارے دکان بن گئے، ہمارے کاروبار سیٹ ہو گئے، ہمارے آرڈر مل گئے، ہماری ڈیلنگ ہو گئی، صحت ہو گئی، جی عزتیں مل گئی، اقتدار مل گیا، شہرت ہو گئی، گاڑیاں مل گئی، کاریں مل گئی، خوش۔ مسلمان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا عقیدہ بعث بعد الموت پر ہے، مرنے کے بعد ہے، اس زندگی پر جس کا یقین ہے، جس کے سامنے اتنے بڑے مسائل ہیں، اس کا کیا ہوگا ان مسائل کا؟ ان مسائل میں فکر مند ہوتا، اس کی تگودو، اس کی فکر اس پر چلتی ہے، میرا خاتمہ کیسا ہوگا، قبر کے سوالات جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، منکر نکیر کے سوالات کے جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، میں ہوں گا، میں اکیلا ہوں گا قبر کے اندر، کیا بنے گا میرا؟ وزن اعمال ہوگا، میں ٹھہرا رہوں گا، میرے پورے 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ اعمال نامے ڈالے جائیں گے، میں ہوں گا، ترازو میں فرشتے توڑ رہے ہوں گے، کیا بنے گا میرا؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا؟ سوچو یار، پل صراط پر جو کہ جہنم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، میں نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں نکل پاؤں گا؟ کیا ہوگا میرا؟ کہیں گر تو نہیں جاؤں گا جہنم کی آگ میں؟ اگر جہنم کی آگ میں گریں گا تو میرا کیا بنے گا؟ ارے یار بال سفید ہو گئے، پوترے اور نواسے آ گئے، ابھی بھی تو نہیں چلا دماغ، ارے ابھی بھی نہیں چلا دماغ، یہی مسائل میں رہ گئے، انہی خوشیوں میں، انہی غموں میں رہ گئے۔ میرے دوستو فکر کو بدلو، طرز عمل کو بدلو میرے دوست۔ آپ واقعات کو پڑھیں گے صحابہ کے، اولیاء اللہ کے، اللہ والوں کے، نیک لوگوں کے، وہ اس بات پر روتے تھے، پریشان اور غمگین ہوتے تھے کہ ان کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی، ان کی تہجد کی نماز چلے گئے، اس پر رو رہے تھے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی بلکہ رو رہے تھے وہ لوگ۔ اتنا رو رہے تھے کہ لوگوں کو جا کے تسلی دینا پڑا ان کو، صبر کیجیے، اللہ بڑے، اللہ غفور ہے، تسلی دینا پڑا ہے۔ آج محلے کے محلے سو رہے ہیں نماز فجر چھوڑ کر، وباؤں کے باوجود، کرونا کے باوجود، جی بری بیماریوں کے باوجود، جی ظالم حکمرانوں کے تسلط کے باوجود سب ہو رہا ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ کر مست مسنڈے سو رہے ہیں۔ ناشتے میں فرق آ رہا ہے کسی کے؟ چائے میں فرق آ رہا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اٹھیں گے، باتھ روم جائیں گے، برش کریں گے، صابن سے منہ دھوئیں گے، اگرچہ کہ روح پرا گندا ہو، روح گندی ہو، لیکن چہرے کو دھوئیں گے جی، اور شیونگ کریں گے، ناشتہ کریں گے، چائے پئیں گے، دن دناتے اسی انداز سے نکلیں گے۔ مسلمان ہی ہے، ایمان۔ تلخ لگ رہی باتیں تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں تھی، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ کیا فرق رہ گیا غیر مسلم میں اور مسلمان میں؟ کیا فرق ہے بتاؤ میرے کو آپ؟ اسی کا نام مسلمانی ہے۔ ہماری تمنا ہے کیا ہے، ہماری آرزویں کیا ہے؟ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں عالیشان بنگلہ مل جائے، ایک ملا تو دو، دو ملے تو تین، تین ملے تو چار، 8 ملے تو 16، یہ ہے نا، اور کیا ہے؟
مجھے یہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے یہاں، دیکھیے نظر رکتی ہے جا کر کہاں اور تلاش۔ اللہ والوں کا اسی زمانے کا حال کا قصہ سناؤ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امیر تھے، لیکن اس امیر کی بھی ذہنی سوچ کیسی تھی؟ بس میری ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ جنت البقیع میں میری تدفین ہو جائے، بس جنت البقیع میں مدفون ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ممکن ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو چاہیے کہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف کے حدیث ہے۔ ان کی خواہش تھی، امیر تھے لیکن رخ کدھر تھا، اور ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال رمضان کو عمرہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسی ایک صاحب کا تذکرہ ہوا کہ برس حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، کہے کو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ کر دو بس فرض ہو گیا نا، کہے کو کر رہے ہیں؟ اچھا اللہ بیوقوف، تو کتنے بنگلے بنایا بھائی، وہ بھی امیر تھا، تو کتنے بنگلے بنایا، کتنے پلاٹاں ہیں تیرے پاس، کتنے فارم ہاؤس ہیں، گاڑیاں کتنے ہیں آپ کے بنگلے میں؟ تمہارا ایک ذوق ہے، تمہارا ایک ذوق ہے، اللہ والوں کا ایک ذوق ہے۔ آپ ذوق کے فرق کو پہچان ہوا، تم کہے کو بنا رہے ہیں، کہے کو لگا رہے تم یہ کام، جیسا تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تعجب ہو رہا نا، اس سے زیادہ تعجب تمہاری زندگی پر ہو رہا ان کو، اور حقیقی تعجب ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہے کے واسطے کر رہا ہے۔ تو ان کی تمنا تھی کہ میں جنت البقیع، اور دعا کرتے تھے کہ میں جنت البقیع، ہر سال حج اور سال عمرہ، تمنا ہی تھی، ہماری تمنا ہی بدل گئی، بتانا فکر بدل گئی، تو تمنا بدل گئی، آرزویں بدل گئی، کوئی سب بدل کے کپا کر دیا ہم پورا ایسے مطلب۔ تمنا تھی، دعائیں بھی تھی، مسلسل حج بھی چل رہا تھا، موت جو آئی رمضان مبارک میں، روزے کی حالت میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، عصر کی نماز کی حالت میں، جب سجدے کی حالت میں گئے ہیں، موت آتی ہے۔ اس بندے کی فکر یہی تھی، غریب نہیں تھا، امیر تھا، لیکن سوچ کیسی تھی، میں کچھ بن جاؤں، میری آخرت بن جائے، میں مدینے میں مروں، میرے رسول کی شفاعت مجھے مل جائے۔ ارے تمنائیں کیا ہے، آرزویں کیا ہے، فکر کیا ہے، محنتیں کیا ہو رہی۔ دوستو زاویہ نگاہ کو بدلو، فکر کو بدلو، تگ و دو کو بدلو میرے دوستو، یہی مسائل سب کچھ نہیں ہے، وہ مسائل بڑے ہیں میرے اور آپ کے۔ اللہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔